أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ان آیات کریمہ کی تلاوت پر اس لیے اکتفا کیا گیا تاکہ اس میں آنے والے اہم موضوعات پر کچھ اجمالی گفتگو کی جا سکے. دراصل عائلی زندگی کے قوانین پیچھے گزرے اور اس میں نکاح و طلاق کے احکامات کا ذکر ہوا اور یہ بھی کہ نوزائیدہ بچے کے معاشرے میں کیا حقوق ہیں اور طلاق کی کن کن صورتوں کی صورت بنتی ہے اور ان میں کیا کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے، مہر کی صورت کیا وغیرہ وغیرہ. اب اگرچہ بات ابھی بھی وہ مکمل تو نہیں ہوئی، مطلب وہ سلسلہ ابھی کچھ باقی ہے، لیکن اس کے درمیان میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ربط کے لحاظ سے بھی مفسرین نے یہ لکھا کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے ربط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان خاندانی مسائل میں، خاندانی معاملات میں الجھ کے رہ جائے. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی جھگڑے چل رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو نماز کی پرواہ نہیں ہے، جانے دیجئے، پہلے معاملہ طے ہو جائے پھر دیکھتے ہیں. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی نماز میں بہت وقت ہے، ٹھیک ہے ادا کر لیں گے. یوں ہوتا ہی ہے کہ نماز تو کہیں نہ کہیں ادا ہو جاتی ہے، لیکن جتنے وہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے نماز کو نظر انداز کر دیا تو نماز کو تو نظر انداز نہیں کیا، وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے کبھی نہ کبھی. لیکن جو اہم بات اس میں چلی گئی وہ یہ تھی کہ آپ جماعت کے ثواب سے محروم رہ گئے. اب نماز باجماعت کا ثواب انفرادی طور پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ بڑھ کر، تو جو چیز گئی وہ نماز باجماعت کا ثواب ہے. اب آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ نماز باجماعت کا ثواب اگر گیا تو کیا کچھ گیا ہاتھ سے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو نماز باجماعت پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے بلکہ آپ کی نماز پڑھ لی جائے. مطلب یہ ہے کہ اثر میں ایک شخص نے نماز کو نظر انداز کیا، یعنی جماعت. اب ہوتا یہ کہ جب جماعت نظر انداز ہو جائے تو انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں اچھے خاصے سستی ہو جاتی ہے. یعنی باجماعت پڑھنے میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بر وقت نماز ادا ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غفلت نہیں رہتی. اب جب آپ نے نماز باجماعت کو نظر انداز کر دیا تو اب غفلت ممکن ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز عصر سے پہلے پہلے آپ پڑھ تو لیں گے، لیکن اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا. تو نماز باجماعت کا جو وقت ملا وہ اس لیے بھی غنیمت ہوتا ہے کہ اسے وقت پہ ادا کر لیا جائے تاکہ پھر دیگر امور میں مشغولیت میں کوئی حرج نہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ خاندانی معاملات طے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، پنچ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ سب بھی جماعت میں چلے جائیں اور آپ بھی
نماز باجماعت ادا کر لیں اور سب کو یہ تلقین کریں تو آپ نماز باجماعت سے محروم بھی نہیں ہوں گے اور سب کو کہنے کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو۔ اب جس کے ساتھ جو عذر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال نماز باجماعت کی افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس میں کیا مسائل ہیں اور کیا معاملات ہیں اس کے، ان کا ایک تو فقہ کتابوں میں ذکر مل جاتا ہے عام طور پر۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت سے متعلق ایک اویئرنیس دی جائے، نماز سے متعلق بنیادی شعور ہم میں پیدا ہو جائے۔ باقی جب ہماری دلچسپی وہاں بنے گی، یعنی ابتدائی میدان جب سر ہوگا اور یہ معاملات جب طے ہوں گے تو پھر فقہ کی کتابوں میں وہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ احکامات کے اعتبار سے یعنی دو ایسے معاملات ہیں اسلام کے، دیکھیے زکوٰۃ کی ضرورت ہر آدمی کو نہیں پڑتی، روزے کا بھی ہے کہ سال میں ایک بار آتا ہے، اگرچہ احکامات تو مفصل ہیں، لیکن نماز چونکہ دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز سے متعلق علم حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی فریضہ ہے، اور ہم اسی بنیادی فریضے سے غافل ہیں۔ باقی تو ہم دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیتے ہیں، نماز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ ہماری پستی ہے، اس کو کیا کہیں، یعنی ہم قرآن مجید سے دور ہیں، اس لیے بھی ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے انہی احکامات کے درمیان، یعنی نکاح طلاق وغیرہ سب چل رہا ہے، اس کے درمیان میں آیت کریمہ آئے حافظوا علی الصلوات، کہ لفظی ترجمہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی، تو بات یوں بنے گی نہیں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی حفاظت تو اس چیز کی جاتی ہے جو دیکھی جا سکے، جسے محسوس کیا جا سکے، جسے ہم ہاتھ لگا کے چھو سکیں۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو اس کی ہم کیا حفاظت کریں؟ کتابوں میں نماز اور اس کے احکامات محفوظ ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی حفاظت کرو کا مطلب کیا ہوا، ہم کیا حفاظت کریں بتاؤ۔ جہاں تک تحریر کا تعلق ہے تو تحریر میں محفوظ ہے، ختم۔ تو بات اصل میں یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ حفاظت کرنے کا معنی ہے پابندی کرنا، یعنی پابندی کرو، دوام اختیار کرو۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اور اکثر مفسرین کا حافظوں کا متعلق یہی نقطہ نظر ہے کہ دوام اختیار کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ سے 5 نمازوں کی اپنے وقت پر فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور تفسیر الجیلانی میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جیلانی میں تقریباً یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔